السلام علیکم۔ آپ سب کو ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 9۔ اس تبدیلی نے لیس کو تھکا ڈالا۔ خنسا اسے موقع بے موقع یہی مشورہ دیتی رہتی تھی کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، چونکہ ابھی نے اپنی مرضی کے مطابق موڑنا ممکن نہیں رہا، اس لیے یا تو باعزت پسپائی اختیار کی جائے یا پھر یونس کو کوئی ایسا سبق دینا چاہیے کہ وہ شادی کے بعد وہ سب حاصل نہ کر سکے جس کی امید میں وہ انان سے شادی کر رہا ہے۔ دوسری طرف انان تذبذب میں تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں کے فیصلے کو کس طرح بدلوائے۔ قصر میں جشن ترب کی تیاریاں جاری تھی۔ حمدون مغیث کی بیوہ کے اس جشن ترب میں کاروبار اور دربار کے معززین کو بلوایا گیا تھا۔ خنسا کو اس موقع پر یہ عجیب ترکیب سوجی کہ اسے لیس کو مشورہ دیا، تو اپنی ماں کو مشورہ دے کہ اس جشن میں یونس کے باپ قاضی لبیب بختی کو بھی مدعو کیا جائے، اور نہ صرف مدعو کیا جائے بلکہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ اس جشن میں شریک ضرور ہوں۔ لیس بھی اس تجویز پر اچھل پڑا، بولا تیری تجویز تو بڑی اچھی، لیکن پتہ نہیں کہ ماں میری اس تجویز کو مانے گی یا نہیں۔ خنسا نے پوچھا، اچھا تو سچ سچ بتا کہ تیرا انان پر کتنا اثر ہے؟ کیا وہ تجھ پر اتنی مہربان ہے کہ اگر تو یہ بات انان سے کہلوائے تو وہ اپنی ماں سے کہہ دے گی؟ لیس نے جواب دیا، انان میری باتیں مان تو لیتی ہے لیکن وہ اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی ماں نے یہ کہہ دیا کہ وہ یونس کے باپ کو مدعو نہیں کرے گی تو انان بھی خاموش ہو جائے گی۔ خنسا نے کہا، تو کہہ کر تو دیکھ، اگر اس نے بات منوا لی تو میں کس حد تک یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ یونس کو اس کے دعووں میں ناکام کیا جا سکتا ہے۔ لیس نے کہا، اچھا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرا ذہن صاف نہیں۔ چلو میں نے فرض کر لیا کہ قاضی لبیب بختی کو مدعو کر لیا گیا اور وہ آ بھی گیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یونس کو اس سے کیا نقصان پہنچے گا؟ خنسا نے جواب دیا، اب تجھے ایک جوا کھیلنا ہے اور اپنے مال و زر کو خرچ کرنا پڑے گا۔ قاضی آئے گا، اس کے ساتھ قاضی کے آدمی بھی آئیں گے، تو ان آدمیوں میں اس بااثر کو فوراً دریافت کر لے گا جو قاضی پر قابو رکھتا ہو۔ پھر تو اس آدمی کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا، اور اس اعتماد کے لیے اگر تجھے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو بخل نہ اختیار کرنا۔ پھر اگر یونس کا باپ یونس کے خلاف اس معاملے میں دخیل ہو گیا تو یقین کر لے کہ پھر یونس زندگی بھر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لیس نے محسوس کیا کہ منصوبہ جامع نہ ہونے کے باوجود اس لائق ضرور ہے کہ اس پر خوب سوچ بچار کر کے اسے زیادہ سے زیادہ کارآمد اور مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جشن ترب میں قاضی کو بھی مدعو کر لیا جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ غور کرنے کے لیے بڑا وقت موجود تھا، چنانچہ لیس انان سے باتیں کرنے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ جشن ترب میں 4 دن باقی تھے۔ یونس کی مصروفیت عروج پر تھی۔ وہ معززین کے علاوہ گانے والوں اور گانے والیوں کا بھی انتظام کرتا پھر رہا تھا۔ انان اداس تھی، اس کی ماں اس کی اداسی پر ناخوش تھی، وہ بار بار اسے خوش رہنے کی تلقین کرتی رہتی۔ لیس نے کچھ عرصے سے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ انان اپنی مرضی کی مالک نہیں رہی، ماں اس کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ وہ اس نگرانی سے اکتا گیا اور ماں کی موجودگی میں انان سے کہا، انان میں تجھ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن تم موقع ہی نہیں دیتی۔ انان نے ہکا بکا صورت بنا کر دریافت کیا، کس قسم کی باتیں؟ یہ موقع ہے، کر باتیں۔ ماں نے مداخلت کی، لیس میں تو چاہتی ہوں کہ تو یونس سے انات دور کر دے اور اس کا بھائی بن جا، اس کے بعد تو انان سے آزادانہ باتیں کر۔ ان باتوں پر نہ تو میں اعتراض کروں گی نہ یونس۔ لیس نے جواب دیا، ماں میں نے یونس کی مخالفت ختم کر دی ہے، اب میں یونس کو ہمیشہ بھائی سمجھوں گا۔ ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بے ساختہ بولی، اگر یہ بات ہے تو میں اپنے جشن ترب کو بڑے شاندار طریقے سے مناؤں گی۔ لیس نے انان سے کہا، انان اب میں اپنے آپ کو بدل دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیری وجہ سے میں یونس کو بڑا بھائی بنا لوں۔ انان کو لیس کی بات پر یقین نہیں آیا، حیرت سے پوچھا، کیا سچ؟ لیس نے جواب دیا، آ ذرا میرے ساتھ چل، میں اپنا زر و مال بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ تم لوگ بھی مجھے اپنے کنبے میں شامل رکھو۔ انان کی ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ لیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی بولی، اگر یہ بات ہے تو وہ کون ہے جو تجھے اس کنبے سے جدا کرے؟ پھر انان سے کہا، انان میں یہ خوشخبری یونس کو سنانا چاہتی ہوں، تو لیس سے باتیں کر، میں ابھی آتی ہوں۔ ماں کے جاتے ہی لیس بدلنے لگا، بولا، انان تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے جو کچھ کہا تو خود اس کی سچائی پر کس حد تک یقین رکھتی ہے؟ انان نے جواب دیا، ابھی میں کچھ سمجھی نہیں لیکن میں حیرت زدہ ضرور ہوں۔ لیس نے کہا، میں یونس کو بھائی بنا رہا ہوں اور اسے چند دن مزید طفل تسلیہ دوں گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ میری کوششوں کا جو نتیجہ نکلے گا اس سے یونس جیسے طرز کے بہت سے دوستوں کو یہ سبق مل جائے گا کہ دوستی میں چھل فریب کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ انان بڑی مایوس تھی، پھر مسکرانے لگی، بولی، تو میری ماں کو بھی دھوکے میں لے لیا۔ لیس نے جواب دیا، کیا کروں، میں مجبور ہوں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ انان نے کہا، میری ماں یونس کو خوشخبری سنا رہی ہوگی کہ تو نے سچ مچ یونس کو اپنا بڑا بھائی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یونس تو اس خوشخبری سے پاگل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے یونس کو 2 بڑے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ لیس نے پوچھا، 2 فائدے کیسے؟ انان نے جواب دیا، ایک تو یہ کہ اس طرح وہ تیری خفگی اور ناراضگی کے بغیر مجھ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ وہ بھائی بن کر تیرے زر و مال میں حصہ دار بھی بن جائے گا۔ لیس نے مسکرا کر کہا، تو سچ کہتی ہے، تیرا تجزیہ بالکل درست ہے۔ انان نے مسکرا کر کہا، میں تو تجھے بہادر سمجھتی تھی، شیر کی طرح،
لیکن تو رودبار نکلا، بالکل لومڑی کی طرح۔ لیس نے جواب دیا، انان، مجھے اپنی زندگی میں جو تھوڑے بہت تجربات حاصل ہوئے ہیں ان کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے جانوروں کے اوصاف بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ انسانی شیر بھی ہے اور انسانی بھیڑیا بھی، انسان سانپ بھی ہے اور انسان بچھو بھی۔ انان خاموش ہو گئی، لیکن وہ ذہنی الجھنوں کا شکار تھی۔ لیس خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ دوسری طرف انان کی ماں یونس کو یہ خوشخبری سنا چکی تھی کہ لیس نے مفاہمانہ روش اختیار کر لی ہے اور اب وہ یونس کو واقعی بھائی بنانے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنے مال کا نصف یونس کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس خوشخبری کا یونس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ انان اور اس کی ماں نے یونس پر زور دیا کہ وہ جشن تر میں اپنے باپ کو بھی مدعو کرے، لیکن یونس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کا باپ چونکہ اسے آگ کر چکا، اسے نہ وہ باپ کو بلا سکتا ہے، اور اگر بلا بھی لے تو ضروری نہیں کہ وہ آ بھی جائے۔ یہ عذر انان کی ماں کے لیے قابل قبول تھا، لیکن انان نے یونس کے اس عذر کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ دلیلوں سے ثابت کرتی رہی کہ اگر قاضی کو بھی اس جشن میں بلا لیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ اسے آقنامہ پھاڑ دینے پر مجبور کر دیا جائے۔ انان کے غیر معمولی دباؤ پر یونس کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، میں کوشش تو کروں گا کہ اپنے والد کو یہاں لے آؤں، لیکن اگر میں ناکام ہو جاؤں تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میں اپنے باپ کے مزاج سے دوسروں کی نسبت زیادہ واقف ہوں۔ انان نے کہا، اگر تو اپنے باپ کو لانے میں کامیاب ہو گیا تو میں بڑی خوشی محسوس کروں گی اور شاید تیرے باپ کو اس کی غلطی پر نادم کیا جا سکے۔ یونس نے زیادہ بحث نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ لیس کو یقین تھا کہ یونس اپنے باپ کو مدعو نہیں کرے گا، چنانچہ جب انان نے لیس کو خبری سنائی کہ یونس اپنے باپ کو مدعو کرنے پر رضامند ہو گیا ہے تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے انان سے کہا، یونس کتنا ہی یقین نہ دلا دے کہ وہ جشن تر میں اپنے باپ کو بھی مدعو کرے گا، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انان نے جواب دیا، اس نے وعدہ تو کر لیا ہے، وہ تو درست ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کیوں میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور تجھے خوش کرنے کے لیے وعدہ ضرور کرے گا، مگر ایسے وعدے سے اسے کیا حاصل ہوگا سوائے شرمندگی کے، کیونکہ جشن تر میں جب اس کا باپ نہیں آئے گا تو وہ ہم سب سے آنکھیں ملانے کے لائق نہیں رہے گا۔ لیس نے اسی اعتماد سے کہا، لیکن یونس اس کے باوجود اپنے باپ کو نہیں لا سکے گا۔ انان نے تھک ہار کر ہار مان لی، پھر میں کیا کروں، میں اس کے باپ کو کس طرح بلاؤں؟ لیس نے جواب دیا، یونس اپنے باپ کو مدعو کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اس جشن تر میں شرکت ضرور کرے گا، کیونکہ میں اسے لاؤں گا۔ قاضی لبیب بختی اس جشن تر میں ضرور شریک ہوگا۔ لیس یہ کہہ کر چلا گیا۔ قصر کا وسیع و عریض دیوانما کمرہ گاؤ تکیوں اور چھوٹے تکیوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا۔ سفید اور رنگین چادروں اور چاندنیوں سے کمرہ بہار کا سما پیش کر رہا تھا۔ دیواروں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تاکوں کا جال بچھا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی ننھی منی تاکیں جن سے اگر دان اور اود دان کا کام لیا جاتا تھا، ان میں اود اور لوبان سلگ رہا تھا اور تاکوں سے اٹھنے والا ہلکا ہلکا دھواں پورے دیوان کو معطر کیے ہوئے تھا۔ فرش کے بیچوں بیچ کی پٹی پر نمبید کے خم اور پیالے رکھ دیے گئے تھے۔ دیوان کے سرے پر دائیں طرف عورتوں کے لیے خاص انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں ایک خاص اور نمایاں جگہ پر نیلے گاؤ تکی کے سہارے انان کی ماں بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں انان نے اپنے لیے جگہ بنائی۔ دوسری خواتین آتی گئیں اور ادھر ادھر بیٹھتی گئیں۔ ان خواتین میں عمرہ کی بہو بیٹیاں بھی تھیں اور فوجی سرداروں کی عزیز رشتہ دار بھی خواتین۔ ان میں تجارتی عورتیں بھی تھیں اور انان کی ماں ان سب سے بہت اچھی طرح پیش آ رہی تھی۔ دوسری طرف مردوں میں یونس نے وہ مقام حاصل کر رکھا تھا جو اندر انان کی ماں کو حاصل تھا۔ لیس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا تھا۔ معززین آ رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ سنبھالتے جا رہے تھے۔ یونس بڑی رونق سے ان سب کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ مغنی اور مغنیاں دیوان سے ملک کمرے میں جمع تھی اور یونس کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ لیس کی بے چین نظریں قاضی لبیب کا انتظار کر رہی تھی اور یونس لیس کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر جب لطف اندوزی برداشت سے باہر ہو گئی تو یونس نے خود ہی چھیڑا۔ لیس سے پوچھا، لیس میں بڑی دیر سے بے چینی اور کیفیت میں انتظار دیکھ رہا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ لیس نے جواب دیا، کسی کی تلاش یا انتظار میں ہرگز نہیں، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ بغداد کے اتنے بہت ساروں سے تیرے تعلقات کس طرح قائم ہو گئے، اور اس پر اور زیادہ حیرت ہے کہ اگر ان سب سے کسی طرح تیری واقفیت بھی ہو گئی تو اس واقفیت کو پر اثر کس طرح بنا لیا؟ یونس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے جواب دیا، مجھے میرے اسی کمال نے تو یہاں تک پہنچایا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیس نے خوش اخلاقی سے کہا، خوب، بہرحال میں تیرے اس کمال کو ایک عرصے سے معترف ہوں۔ یونس نے پوچھا لیس انان کو کہ تو نے مشورہ دیا تھا کہ میں اس جشن تر میں اپنے باپ قاضی کو بھی مدعو کروں؟ لیس نے جواب دیا، میں کیوں مشورہ دوں گا؟ جب سے انان کا مستقبل کا شوہر قرار پا چکا ہے میں یہ قطعی فیصلہ کر لیا کہ میں انان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے تیری امانت سمجھتا ہوں۔ یونس مسکرانے لگا، بولا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر تو نے غور کیا تو اس میں پریشانی و گھبراہٹ کتنی اور کیوں شامل ہے؟
تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان سے نکلتا کچھ اور ہے، آخر کیوں؟ لیس نے جواب دیا، میں گھبرایا بالکل نہیں ہوں، تو ایسا محسوس کر رہا ہے خام خواہ۔ یونس اپنے پہلے سوال کی طرف پھر واپس آ گیا، کیا تو نے انان کو اس پر مجبور نہیں کیا تھا کہ اس جشن میں اپنے باپ کو بھی مدعو کروں؟ یہ غلط ہے، میں نے انان سے کچھ نہیں کہا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ اس وقت بھی تو اس جشن میں شامل ہونے والوں میں بڑی بے چینی سے میرے باپ کا انتظار کر رہا ہے؟ لیس نے سختی سے تردید کی، غلط، بالکل غلط، ایسی کوئی بات نہیں۔ یونس نے فاتحانہ شان سے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ایک ایک بات درست ہے، لیکن افسوس کہ اس طرفگاہ میں میرا باپ نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اسے مدعو ہی نہیں کیا۔ لیس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، یونس یہ طرفگاہ ہم دونوں کے مقابلہ گاہ بھی ہے۔ میں سمجھتا کہ جب تو خود سچ بولنے پر اتر آیا ہے اور اپنے شبہات کا برملا اظہار کر رہا ہے تو میں اپنے حقیقی خیالات کو چھپاؤں کیوں؟ تیرا خیال درست ہے کہ انان کی خواہش میری ہی اپنی خواہش تھی کہ اس جشن طرب میں تیرا باپ بھی شامل ہو۔ تو نے ہم سب کو جھوٹے آسرے میں رکھا۔ قاضی لبیب اس جشن میں شریک ہوگا، حالانکہ تیرے ساتھ ہی مجھے بھی یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ جب قاضی لبیب کو مدعو نہیں کیا گیا تو وہ شریک کیوں کر ہوگا؟ یونس نے قطع کلام کیا، بولا، لیس تو کتنا ہی چالاک اور عقل مند صحیح، لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیس نے جواب دیا، یہی بات میں خود بھی کہوں گا کہ یونس تو کتنا ہی چالاک اور ہوشیار کیوں نہ ہو، لیکن مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور میں تو یقین دلاتا ہوں کہ اس جشن طرب میں تیرا باپ ضرور شامل ہوگا۔ یونس ہنس کر بولا، پھر کرتا رہا انتظار۔ ابھی یہ فقرہ مکمل نہ ہوا تھا کہ پوری محفل کسی کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر یونس اور لیس بھی کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے جشن گاہ کے دروازے سے قاضی لبیب بختی کو اندر داخل ہوتے اور اپنے اندر بڑھتے ہوئے دیکھا۔ لیس مارے خوشی کو اچھل پڑا، مگر یونس کا دل بیٹھنے لگا۔ قاضی لبیب مسکراتا ہوا لیس کی طرف اور لیس قاضی کی طرف بڑھا۔ قاضی کے پیچھے پیچھے اس کے خدمتگار اور مصاحبین چل رہے تھے۔ یونس کو محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے میں بیٹھتا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور اس کو سکتا سا ہو رہا تھا۔ اس کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح کانپنے لگا، اپنے جسم میں بخار کی کپکپاہٹ اور تکان محسوس کر رہا تھا۔ اور لیس فاتحانہ شان سے مسکرا کر کبھی قاضی کی طرف دیکھتا اور کبھی یونس کی طرف۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔